ملانے والا ہے نا، دوست نہیں ہوتا ہر حال، پھول سٹو چادر بچھاؤ نعرے لاؤ تھلے سیڑھی لاؤ پھر کھینچ لو۔ بابا جی سے نا پیر زید صاحب رحمت اللہ علیہ مغفرت اسی کو نہ کو کافی بیٹھنا، میں کو مدرسے 3 سال نہ پڑھاندا بھی رہا، اس کو نہ دیا کرنا تھا نا ہنسنا، وہ پھر اردو بولتے سی انہوں نے کہا اچھا میری باتوں کے کان نکالتے، کل تمہیں پتہ چلے گا، کل ان لوگوں کا کل تمہیں پتہ چلے گا، سیڑھی لگاتے ہیں پھر کھینچ لیتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا ہاتھ ٹوٹا یا کام ٹوٹی۔ وہ سارے استقبال ہی کرنے والے تھے نا۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جنہوں نے استقبال دیکھیا تے بیعت دیکھی، میرے ویر زور تے 3000 بندے سن، عصر تے 5000 بندے سن، مغرب تے 8000 تے عشاء تے 15000 ہو گئے، تے رات دیاں تاریکیاں تے تنہائیاں دے اندر اس مسافر نے خط لکھ دیتا کہ حسین ٹوٹیاں پپیاں نے کوفے دے لوگ مخلص نے تھوڑا انتظار کر رہے ہیں، میرے ویر یہ ساری واردات راتوں رات ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر خط لکھ کے قاصد نو دیتا ہے تے خودے عبید اللہ ابن زیاد نو یزید نے کوفے دا گورنر بنا دیتا ہے، اے تے بصرہ شہر دا گورنر سی، انہوں 2 صوبے دی گورنری کیوں تھی، یہ باپ پیغمبر دا پیارا صحابی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل گیا کہ اس نسل دے ناپاک ارادے نے کہ اس نے جا کے یزید نو کہہ دیتا اے جسارت کبھی نہ کہیں کہ ذلت دی موت مرے گا کہ تیری ساری زندگی خراب ہوئے گی، تیری آخرت بھی خراب ہوئے گی، کہ نعمان ابن بشیر نو معذور کر دیتا، ابن زیاد نو اس صوبے دا بھی گورنر لا دیتا، تے مناسا مار کے آیا تے نک لپیٹ کے آیا تے اکھاں صرف کٹیاں سن، کوفے والیاں سمجھیا حسین ابن علی آ گئے نے، نواسے رسول آ گئے نے، جبل روشے بطول آ گئے نے، تے سارے لوگاں نے بڑے لبیک لبیک دے نعرے لائے نے، تے جدوں گورنر ہاؤس وچ پہنچیا تے اپنا کپڑا کھولیا تے لوگاں نو پتہ چلیا، لوگاں نو پتہ چلیا اے تے عبید اللہ ابن زیاد سارے سردار ابن زیاد نال رل گئے۔ عوام تے ویسے ہی کمزور ہوندی ہے، اے جڑے کو نال تکڑے بندے رہندے ہوندے نا، کئی بندے انہاں دی وجہ تو تھوڑا جہا زور، تے جتنے بیچارے بندے ہی بھوک مرتے ہون، غریب ہون، مفلس ہون، وہ کہندے جاؤ یار اپنی اللہ روٹی پوری کرے، اسے کی کرنا ہے؟ اللہ اللہ۔ ابن زیاد نے آرڈر جاری کیتا کہ جیڑا اس وقت تو بعد مسلم دی بیعت کرے گا میں اودا سر قلم کر دیا۔ اے میں صحیح بات سنا رہا ہوں، فجر دی نماز تے مسلم پیچھے نمازی کوئی نہیں سی، وہ 4 نمازہ تے ہندی نمازی 18,000 ہو گئے، وہ راتوں رات کام میں نہیں پیا، ویسے جتنے پہندا ہے راتوں رات ہی پہندا ہے، یہ خیال ہے اتواٹے کو بھی قریب قریب ہی پہ ہے، پہندا راتوں رات ہی ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، یا اللہ ایک ہی ہویا، عورتیں بڑے بندے سن کہ سارے ہی گئے، اللہ اللہ۔ اس مسافر مہمان پتہ چلے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ
سوچیا میں تے مدینے دا مسافر ہاں، میں تے غریب الوطن، میرا کی بنے گا، میں کچھ بنا لما۔ عانی بن عروہ ایک پیغمبر دی صحابی دی اولاد اس نے گھر آ کے بنا لئیے کہ حضرت مسلم دے تو معصوم مسلم دے نقیل دے نال لپٹ جاندے نے، لپٹ کے کہنے نے ابو جی اسی بھی توڑے نال آوے، ابو جی کدو واپس جاؤں گے۔ ابن زیاد نے آرڈر کیتا عانی بن عروہ دا بیٹا اس نو جا کے اطلاع دیں مسلم دے نقیل عانی دے کرے۔ ابن زیاد کہتے میں تم سے برات مانگا، مسلم دے نقیل نو گرفتار کر کے لیا، تیری عانی بن عروہ سپرد نہ کرے، اس نو ملے گیا۔ میرے ویر اینا لوگانو عانی بن عروہ مسوزی کر لگتا ہے کہ مسلم دے نقیل نو گورنر ہاؤس کی مدیر تو سر قدم کر کے بازار میں چھوڑے کہ خود نواز رسول دیگر گوشت دور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ خط پڑھ کے تیاریاں کر لینے کہ سامنے حضرت عبداللہ بن عمر آگئے کہ کہتے ہیں حسین میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑنا کوفی لا یوفینے انہا سردارہ میں جو وفا کوئی نہیں نہ جا حضرت حسین نے فرمایا میرا ارادہ پکا ہے میں ضرور جانا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سامنے آگئے کہ فرمایا حسین جو کبھی میرے پاس رسوں گا کہ میں تیرے گھوڑے دیا باتوں کھچ لینا یا میں تیرے گھوڑے دے سامنے لے جانا تو اگر رہ جانا کہ میں سارے کام کرنا حسین نہ جا میں اپنے نبی ہوں دیکھے کدی تیرے لباب دے بوسے دندے سن میرے آقا کبھی تیرے رخسارہ سے بوسے دندے سن میرے آقا کبھی تیری پیشانی تے بوسے دندے سن میرے آقا کبھی تنو اپنے کندیاں تو بٹھاندے سن میرے آقا تنو کبھی اپنی کمر تے سوار کر لیندے سن حسین نہ جا تو تے نبی دے نقشہ ہے حسین نہ جا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسین نہ جاؤ کوفیوں میں جو وفا کوئی نہیں لیکن تیرا جو پکے سن میرے ویر ارادے جن کے پکتا ہوں نظر جن کی خدا کرو طلعت مخرج موجوں سے وہ گھبرایا کیا کمال ہے نواز رسول ہے اور کیا حوصلہ و ہمت ہے کائنات کے اندر ایسا کوئی صبر دکھائے اور ایسی کوئی ہمت دکھائے اور ایک قافلہ معصوم کلیاں دے نال لڑن واسطے نہیں جا رہا لوگ کہتے ہیں جنگ واسطے گئے سن تے جتھے جنگ جہاد ہوئے اتھے بچیاں نال نہیں لے جائے گا اتھے زینب سکینہ نو نہیں سی لے جانا اتھے علی اصغر علی اکبر عون محمد عبداللہ ابو بکر عمر عثمان علی بن حسین امام زین العابدین چھوٹے چھوٹے معصوم جتھے جہاد ہوئے اتھے اعلان ہوتا ہے فوج تیار ہوتی ہے چندے دا اعلان ہوتا ہے کئی مہینے پہلے تیاری ہوتی ہے لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ لڑن نہیں سن گئے نانے دے دین واسطے گئے سن دین واسطے گئے سن دین واسطے اسی بھی ہجرت دین واسطے کیتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا قدمہ دی دھول ہے یہ اللہ نے جو مقدر سے لکھی ہے وہ ملنی ہے دعا کری دی اللہ آل بیت دی نوکری نصیب فرما حسن و حسین دی نوکری نصیب فرما اپنے نبی دی نوکری نصیب فرما ایک قدسیاں دا قافلہ چل رہے اور آسمان دے فرشتے سوچ رہے اللہ پتہ نہیں تیری تقدیر اس کی لکھے اللہ دی تقدیر غالب ہے
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس نے فیصلے ہی اپنے نے، بندہ کی کر سکتا ہے۔ قادسیہ کا مقام آیا اور ابن یزید بہت ساری فوج لے کے آپ کے سامنے آیا، اور یہ وہ ہے جس نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ کے پیچھے قادسیہ کے مقام تے نماز پڑھی، اور صرف نماز دی مرکزی کے اخیر میں حضرت حسین ابن علی نے قافلے وچ ملیا، اور کافر ہو کے نہیں مریا، مسلمان ہو کے شہید ہوا۔ یہ ہو رہے انہیں کہا حسین حالات ٹھیک نہیں، اور اسے دی فوج میں جو بندے جن نے خط حضرت امام حسین کو دیتا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ قتل ہو گئے۔ آپ خاتم دیکھتے سن اور آپ کے آنسو اس طرح گرتے سن جنہیں سامن دی برسات برستی ہے۔ قافلے والے خیمے والے آپ پوچھا کی ہویا؟ فرمایا بس ساڑھے نال دھوکھا ہو گئے، ساڑھے نال۔ اور نماز دے وقت حر ابن یزید نے کیا فرمایا؟ اگر جانا ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھ لے، تے جے علیحدہ پڑھنی تے علیحدہ پڑھ لے۔ یہ نہیں بھی وہ نماز نہیں سی پڑھ دے، تواڈے میرے نوں ڈھیر روزے رکھدے سی، اور سچی گل کراں حافظ سی، اور سچی کراں مولوی سی، اور سچی کراں بڑے بڑے سی، بلکہ مفتی سی، سینے قرآن سی۔ اللہ اکبر۔ اور ابن یزید نے جب امام حسین کے بارے اپنا ارادہ ظاہر کیا، آپ نے قادسیہ کے مقام سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ مختصر خطبہ دل نو ہلا دیتا ہے۔ وہ صرف 10,000 قوم سی جیڑی قادسیہ کے مقام پہ آئی، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ نے فرمایا فوج والے اور تم پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نواز رسول ہوں، میں جگر کو سے بطول ہوں، میں عثمان دے پتر جس دی ماں چکی چلاتی سی قرآن پڑھتی سی، جس دی ماں بستر بچھاتی سی قرآن پڑھتی سی، جس دی ماں برتن دھوتی سی قرآن پڑھتی سی، دن نو بھی قرآن پڑھتی سی، راتی بھی قرآن پڑھتی سی، پتی راتی بھی قرآن پڑھتی سی۔ میں اس قاریہ ماں کا پتر ہوں، میرے نئے سلوک نام کرنا اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھی ذرا توجہ کرنا، میں قربان حسین المحبت وچ کمی نہیں چھوڑی۔ سن 60 کے اندر بیمار ہو گئے، اور بیماری بڑھ گئی، مرض بڑھتا گیا یوں یوں دوا کی۔ جدو بندے دی موت آ جاتی ہے نا، پھر دوائی بھی کم پڑتی نہیں، ڈاکٹر بھی کچھ کر سکتے نہیں۔ اللہ کی قضا کا فیصلہ آیا، لیکن اس فیصلے سے پہلے ایک فیصلہ کر بیٹھے کہ اپنے بیٹے یزید نو والی حکومت بنا دیتا۔ بہت سارے بزرگ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل سے گرام گزری کے بعد سمجھ آ رہی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، لیکن صحابہ معمر ہو چکے سن، گوشہ نشین، حجرہ نشین، خلوت نشین،
جدو بندہ زیادہ بزرگ ہو جائے نا پھر وہ اپنا آپ ہی سنبھال لے تو بڑی گل ہے. پھر خیر کی مصروفیات اور سفر اور یہ چیزاں اس کے بس تو بہر ہوتی ہیں. اللہ پاک کی قدرت ہے کہ سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بہت سارے لوگوں کے مشورے نال یزید نو حاکم مقرر کر لیا، لیکن حکم فرمایا، وصیت نصیحت نہیں کہ اہل عراق تینوں بلکہ اہل کوفہ، عراق بھی کوفے چی ہے، سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ کے سامنے لیا کے کھڑا کرنے کے حکومت چھڑ دیں، حسین کا مقابلہ نہ کریں. لیکن بہت سارے عوارض نے، جی میں لوگ کہتے ہیں کئی لوگوں نے سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں ہوں تے بہت ہی مجبوریاں ہیں. معاملہ اس طرح ہوا کہ جدو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، یزید نے اپنے قاصد سے پہلا پیغام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھیجا کہ میرے ہاتھ سے بیعت کرو. کیوں؟ وہ سمجھتا سی کہ اگر نواسے رسول جگر گوش بطول میرے ہاتھ سے بیعت نہیں کرے گا، میں زبردستی جبرن حکومت کر لواں گا، لیکن قیامت تک کوئی نسل میری حکومت کو تسلیم نہیں. کئی بندے کر لیتے ہیں نا ٹونس داندلی، جی میں آج کل قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی پینس. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بارے سوچاں گا. اور ایک قاصد حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی پہنچیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی پہنچیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کی اولاد ہے، لیکن سب نے انکار کیا. اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے. حج کا موسم شروع ہونے والا سی. بعض روایات 2 دن حج کے مہینے نو گزر گئے سن، بعض روایات میں حج کا مہینہ شروع ہونے والا سی. آج کوفہ نو پتہ چلیا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مدینے کو ہجرت کر کے مکے چلے گئے. پھر انہاں خط لکھنے شروع کیتے، اور ایک عوام دے خط نہیں سن، ایک کوفے دے سرداراں دے خط سن. اور جدوں بھی بے وفائی کی اسلام دی تاریخ وچ سرداراں ہی کیتی. قرآن پاک ہے نا وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، ملأ يملأ عربی کا لفظ ہے، ایسا مانا پیٹ بھرنا. پھر اتنا برنا گئی. پیٹ نہ لگے بلکہ کی بن جائے پیٹی. ایک ہوتی ہے نا پیٹی، ایک ہوتا ہے پیٹ. تو جنہوں نے پیٹی بڑھ جاتے ہیں پھر انہوں نے پیٹو خان کہتے ہیں. پیٹو ٹیپو خان نہیں، پیٹو. اللہ اللہ نوکری جنت یا شعیب، یہ سرداریں کی حیثیت ہے پاک پیغمبر نو. اے شعیب اسی تینوں اپنی بستی ضرور کٹ دیں گے. یہ تاریخ ہے
جس تاریخ ملک دی پڑھو نا، بے وفا اینڈ دے آ کے سردار ہی ہوتی ہے. وہ عوام کا قصور نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کوفے میں بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے حدیث دے امام، علم دے امام، فقہ دے امام اور علم دے پہاڑ، وہ عوام بھی کیوں پیدا ہوئے، سرداراں کیوں نہیں ہوئے. سمجھ آئی؟ یہ میں گل اس کو کیتی ہے نا، بے عوام بے وفا نہیں سی، سردار بے وفا نہیں. خط 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 روایات میں 16,000 خط، تقریباً 2 یا 3 تھیلے بھر گئے. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ وہ حاجیاں دے دن شروع ہوتے ہیں. حج دا موسم کے مہینہ دے پہلی تاریخ تو شروع ہوتا ہے نا، لیکن موسم 7 یا 8 تو شروع ہوتا ہے جدو حج دے ارکان شروع ہوتے ہیں. پتہ ہے نا تو وہ حج عمرے دے ارکان دا پتہ رکھا کرو. اللہ قسمت ہے تے لائے جائے. ہاں، طواف کرنا، صفا مروہ دی سعی کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، سمجھے نا. حاجیاں واسطے ذرا زیادہ ارکان ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ نے سوچا کہ لوگ یزید کیوں نے تنگ تے میں یہ خلافت نو خلافت ہی رہن دیواں. یہ خلافت کدھر حکومت وچ بدل نہ جائے. یہ یزید کو پھر خلافت حکومت وچ بدلی، حکومت تو کے پھر کدے بدلی، پھر بدلی بدلی اور بڑی بدلی. سمجھ آئی؟ سوچ سوچ کے اپنے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کوفے والے نے کافی کھاتا ہے اور بہت زیادہ ہے، اور پھر تحریر کدی کدی انسان کے دل نو موڑ لیتی ہے. لکھنا جی وہ لکھے نا کہ بیان ایک جادو ہے، ایویں قدرتی تحریر بھی ایک جادو ہے. کھیتیاں پک گئیاں، لوگ انتظار وچ نے. اگر نواز رسول تشریف نہ لے آئے اسی قیامت والے دن پوچھاں گے کہ تسی اس غلط نظام سے چپ کیوں رہے. حضرت حسین رضی اللہ اپنے چچا داد بھائی تیار فرمایا، لیکن تدبیر بندہ کر دے تقدیر بولو اللہ دی. تے اللہ دی تقدیر دے سامنے تدبیر چل سکتی نہیں نہ چل سکتی. کئی لوگ نعرے لاندے ہیں نا حضرت حسین ساری مدد کرے، کیوں مدد کرنے والا پتہ کی کہتا ہے؟ پتہ ہے ہوتا وہ کی کہتا ہے؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کے نام دے سبحان اللہ کہنا تا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. غیب دیاں خبراں جان والا کون ہے؟ حاضر ناظر کون ہے؟ میں تے پہلے اپنا سبق یاد کرنا ہوندا ہے، ہر جگہ موجود
کچھ اور ہی منظور سی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے مسلم ویر تو چلا جا تے جا کے پتہ کر گیا وہ پھر والے آندے کی ارادے نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ جب حضرت مسلم نو فرمایا میرے ویر نواز رسول دے سامنے انکار دی گنجائش کس نو ہو سکتی ہے؟ تیرا بھی بادشاہ حسین ہے میرا بھی بادشاہ حسین ہے تے میں تے قربان ابو بکر عمر عثمان تو جاواں جڑے حکمرانوں کے کہندے سن ساڈا بھی بادشاہ حسین ہے دین دا بھی بادشاہ حسین ہے میں کہنا اسلام دا بھی بادشاہ حسین ہے میری اکھاں دا نور حسین ہے میرے دل دا سرور حسین ہے میرے ایمان دی بنیاد حسین ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم نو فرمایا کہ مسلم بن عقیل نے تیاریاں شروع کر لیا نے بندیاں دی تدبیر ہے اتھے کوئی لڑن نہیں تے نہیں نہ جا رہے پتہ کرن نہیں جا رہے حضرت مسلم دے دو معصوم اپنے باپ دے نال لپٹ گئے سن میرے ویر تو ایک باپ ہوئے تے تیرے بچے تیرے نال لپٹ جان ابو جی اسی بھی بازار جائے ابو جی میں بھی موٹر سائیکل سے جائے تیرا دل نہیں کرے گا انکار کرنو سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ نے فرمایا اچھا بیٹے میں سواری تیار کرنا تسی تیاری کر لو اے مسلم دے دو معصوم شہزادے اپنے باپ دے نال اس سواری پہ بیٹھ گئے نے میرے ویر اصلاح دے راہی اس سفر دے مسافر سادہ کوئی پردیسی نہ ہوئے میرے ویر حکم دے جنت دے جوانہ دے سردار دے مسلم بن عقیل دریا پار کر گئے جنگل عبور کر گئے میرے ویر پہنچ گیا بڑیاں دیرا لگ گیا تے کوفے والے نے استقبال بھی بڑا کیتا ہے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ نے سوچیا جڑے لوگ اس طرح استقبال کرتے ہیں ہر کھڑ سچن والا دوست وہ کہتے ہیں نا ہر وہ کیویں اسماعیل دی گردن تے نہیں چلی میرے ویر کوئی سازش دی چھوڑی سیدنا حسین بن علی اور آپ دے معصوماں دے گلے تے چل گئی انج دی چلی میرے ویر جدو سپنی محرم دی آئی ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ دیاں شہزادیاں آپ دیاں شہزادیاں جنہاں دے بالاں نو سورج دیاں شعاعاں بھی نہیں دیکھیا میرے ویر انہاں دے خیمیاں نو اغلا دتی گئی ہے میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نا جنہاں دے سجدے اللہ نو راضی کرنے والے جنہاں دے قیام اللہ نو راضی کرنے والے جنہاں دے رکوع اللہ نو راضی کرنے والے میرے ویر میرے اپنے امام دی گل نہیں بھولدی میرے ویر ظالماں نے ظلم کیتا ہے کدی ابن زیاد آیا کدی عمر بن سعد آیا کدی شمر آیا تے فوجاں دے دستے لے کے آئے تے سید دا پانی بند کر دیتا میرے ویر سوچے تے صحیح پانی بھی بوند بوند نو ترسدے نے جڑا پانی کول سی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ نے فرمایا پیاسے مر جانا اس پانی نو پینا نہیں وضو کرنا ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ نے اتنی تیراں دی بارش دے اندر تے تلواراں دی بارش دے اندر نماز نہیں چھوڑی 1450 صدیاں گزر گئیاں نے اے جڑا والے دے لوگاں نو دسنا سی جتنی بھی مشقت تے تکلیف ہوئے نماز چھوڑنی یہ اسی عاشق حسین دے نا اسی عاشق آلے بیت دے نا انہاں چھوڑی نہیں اسا کدی پڑھی نہیں انہاں پردہ چھوڑیا نہیں ساڑیاں بیویاں کدی کیتا ہی نہیں وہ پیاسے تڑپ تڑپ کے جان دے گئے
وہ بھوکے جہان تو چلے گئے ساڈے بیانی نہ مکی ساڈے تلیف پکتے رہے نام چلے چلتے رہے اسی تے میاں چوری دے عاشقاں وہ چودھری رحمت علی گجر نے اس ملک دا لفظ پاکستان انہیں ایجاد کیتا سی اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ کرے اے پاکستان 14 اگست گزرے ٹوٹیاں سلنسرا میں جاریاں کر دیتیاں نوجوان منہ تے ہاتھ رکھ کے بب بب اے ماشاءاللہ آزادی منا رہے ہیں انہوں نے پتا کہ 6 کروڑ مسلمانوں دا خون پاکستان دیا بنیادوں وچ ہے 1.5 لاکھ بچی دی عزت رل گئی 50 لاکھ بچی نے خون وچ چھال مار کے دریاواں میں چھالا مار کے عزت بچائی لٹے پھٹے کافرے مہاجراں دی صورت وچ پاکستان آئے انہاں نوں پوچھو جنہاں دے جوان بچے ٹوکیا تجربہ ہو گئے تینوں کھان پین دی پئیے تو حضرت حسین نو پوچھ جنہوں نے حضرت عبداللہ دی لاش چھپی ہے علی اصغر دی لاش چھپی ہے علی اکبر دی لاش چھپی ہے اور محمد ابو بکر عمر عثمان علی دی لاش چھپی ہے صرف بچے امام زین العابدین سی واپس آئے داڑھی سفید ہو گئی مدینے دی عورت صد ماریا بچے کوئی اہل بیت چوں فرمایا ہاں ماں علی بن حسین انہوں نے کہا نہیں پتر تو نہیں فرمایا نہیں اماں میں اوریاں انہوں نے کہا نہیں تو نہیں تو تے گیا سے تیرے سر دے وال کالے تیرے داڑھی دے وال کالے سے پتر تیرے سر دے وال سفید ہو گئے تیرے داڑھی دے وال سفید ہو گئے سارے فرمایا ماں جیڑا منظر میں دیکھے اگر تو دیکھ لگی تیرے بھی سارے بال سفید ہو جائے سن اور بہت روندے سن اتنا روندے سن لوگ مجھے کیوں روتے ہو فرماتے سن یعقوب تو یوسف جدا ہویا سی ایک کوئی پتر سی رو رو کے اکھاں سفید ہو گئی سن میرے تے 72 جدا ہو گئے میں تے معصوم سکینہ و سیدنا حسین تے سینے نہ لپٹ کے روتے ہوئے گئے میں تے زینب نو اپنے بھائی دی لاش تے روتے بیٹھے میرے بال سفید کیوں نہ ہوں کربلا کی مسافر کو دیکھو میدان کربلا
اول خفیہ کربلا کدی پڑھیا کرو، خفیہ کاروائیاں سب خفیہ کربلا ہے، ایک قیامت تک کربلا چلتی رہی ہے، لیکن میں آخر تے مجمع نو منت کراں گا، ہاتھ جوڑ کے منت کراں گا، ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، مظلوم بن کے مر جانا، مظلوم بن کے مر جانا، ظالم بن کے کبھی نہ مرنا، نہیں تے حشر یزید نہ ہوئے گا، ظالم بن کے کبھی نہ مرنا، نہیں تے حشر فرعون نہ ہوئے گا، ظالم بن کے کبھی نہ مرنا، نہیں تے حشر قارون، نمرود، حامان اور شداد نہ ہوئے گا، ظالم بن کے نہ مرنا، نہ مرنا، مظلوم بن کے مر جانا، انشاءاللہ حشر حضرت عثمان نہ رہے گا، مظلوم بن کے مر جانا، مظلوم بن کے مر جانا، انشاءاللہ حشر حضرت خباب اور حضرت خبیب نہ رہے گا، مظلوم بن کے مر جانا، انشاءاللہ تیرا میرا حشر حضرت حسین اور معصومہ نہ رہے گا، مظلوم مظلوم بترسس آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استغفار میں آیت، اللہ کہتا ہے میں ظالم نو مہلت بڑی دینا، پر جدو پھر میں مظلوم نال مل جانا، پھر مظلوم کچھ نہیں کردا، میں بہت کچھ کر دینا، میں بہت کچھ کر دینا، ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تیرا بڑا بدلہ لیتا ہے، بڑا، لیکن یاد رکھو منت ہے میری، ظالم بن کے نہ مرنا اور ظالم کا ساتھ نہ دینا، مظلوم بن کے مرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اہل بیت کی شان پہ ہوئے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔